السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں جاننے ستمگر کا اگلا حصہ۔ وہ ایس پی ہمدان کو شک ہو چکا ہے کہ ہم یہیں اس علاقے میں چھپے ہوئے ہیں۔ اس نے گھروں پہ چھاپے مروانے شروع کر دیے ہیں۔ وہ کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتا ہے۔ اب کیا کریں گے؟ ہم سب بچے تو یہیں ہمارے پاس ہیں۔ ہمیں بچوں کو ایک ساتھ یہاں نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ اگر ہم پکڑے گئے تو ہمارا گینگ سرے سے ختم ہو جائے گا۔ جنید گھبرایا سا اندر داخل ہوتا مہروسہ کو ان بچوں میں مصروف دیکھ خفگی سے بولا تھا۔ مہروسہ کو بچے بہت زیادہ پسند تھے اور اس وقت وہ متوقع خطرے سے بے پرواہ ان اغوا کیے بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ جنید کی بات پر اس کے نقاب زدہ چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ اپنی شناخت سامنے نہ لانے کی وجہ سے اس نے بچوں کو اپنا چہرہ نہیں دکھایا تھا۔ تم تو بہت زیادہ گھبرائے ہوئے ہو۔ پہلے یہ ٹھنڈا پانی پیو اور اپنا دماغ کو ٹھنڈا کرو۔ مہروسہ نے گلاس میں پانی انڈیلتے جنید کی جانب بڑھایا تھا، جسے چند گھونٹ بھرنے کے بعد جنید نے واپس ٹیبل پہ رکھ دیا تھا۔ مہروسہ کا پر یہ سکون بھرا انداز اس کی سمجھ سے باہر تر تھا۔ ایس پی ہمدان اپنے فورس کے سب سے قابل اور ذہین آفیسر ہے۔ اب خود کی زندگی کے سب سے اہم کیس میں ہارنا اس کسی قیمت پہ نہیں دیکھ سکتا، جس کی خاطر وہ ہاتھ پیر تو مارے گا نا، مگر ایس پی ہمدان صدیقی کو سمجھنا ہوگا کہ کبھی کبھی کچھ اچھا حاصل کرنے کے لیے ایسی چھوٹی موٹی بات تو برداشت کرنی پڑتی ہے۔ تم فکر مت کرو، ہم بالکل سیف ہیں۔ ان 8 گھنٹوں میں بھی وہ ہم تک نہیں پہنچ پائے گا۔ مہروسہ اسے تسلی دیتی ٹیبل پر رکھے موبائل کو اٹھاتی۔ ایک بہت مشہور نیوز چینل کو کال ملا چکی تھی۔ جنید کو اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی اپنے گینگ لیڈرز کے کام کرنے کا طریقہ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ بلیک اسٹارز گینگ کے لیڈر بات کر رہی ہوں، اپنی حکومت تک یہ بات پہنچا دو کہ میرے دیے گئے وقت میں سے بہت کم ٹائم رہ گیا ہے۔ اگر میرا مطالبہ پورا نہیں کیا گیا تو ابھی تو صرف ایک بچے کی جان لی ہے، چند گھنٹوں بعد باقی کی لاشیں بھی ان کے گھروں تک پہنچا دوں گی۔ ایک ویڈیو بھیج رہی ہوں، جن کو میری دھمکیوں پر یقین نہیں آ رہا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ مہروسہ نے بنا آگے سے کچھ سنے کال کاٹے ایک ویڈیو اس نمبر پہ سینڈ کرتے موبائل جنید کی طرف بڑھا دیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے کھیل کھیل میں حمزہ کی ایک ویڈیو بنا لی تھی، جس میں منسٹر کا بیٹا حمزہ سانس روکے فرش پر لیٹا رہا تھا۔ اس کے کپڑوں پر مہروسہ نے پہلے ہی سرخ سیاہی مل دی تھی۔ ویڈیو میں یہی لگ رہا تھا کہ حمزہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ مہروسہ کو یہ سب کرتے بہت برا لگا تھا، مگر اس وقت یہ سب کرنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ ہمیں ٹریس کروا سکتے ہیں۔ جنید کو مہروسہ کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ میری بھیجی گئی ویڈیو دیکھنے کے بعد ایسا کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ مہروسہ کے مسکرا کے کہنے پر جنید نے جلدی سے موبائل اوپن کرتے وہ ویڈیو دیکھی اور جھٹکے سے نظر اٹھا کر زندہ سلامت ہنستے کھیلتے حمزہ کو دیکھا تھا۔ یہ سب کیسے کیا آپ نے؟ جنید اپنے لیڈر کے کمالات دیکھ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ بس تم ہمیشہ مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہو، دیکھ لو اب میرا کمال۔ ایس پی ہمدان کا نمبر ملا کر دو مجھے۔ مہروسہ کا اگلا حکم سن کر جنید کا سر ایک بار پھر چکرا گیا تھا، مگر اس بار بنا کوئی سوال جواب کیے وہ ہمدان کا نمبر ڈائل کرتا فون اسے تھما گیا تھا، جو انہوں نے اس مشن سے پہلے یہاں کے تمام آفیسرز کا پرسنل ڈیٹا اکٹھا کر کے حاصل کیا تھا۔ ایس پی ہمدان صدیقی اسپیکنگ۔ ہمدان کی گمبھیر بھاری غصے سے لبریز آواز مہروسہ کے سماعتوں سے ٹکراتی اس کی کاجل سے سجی جھیل سی آنکھوں کے دیپ روشن کر گئی تھی۔ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی آخر یہ شخص اس کے دل کو اتنا کیوں بھا گیا تھا، کیوں اس کے دل و دماغ پر اثر انداز ہوتا انجانے میں مہروسہ کنول جیسی لڑکی پر اپنا کنٹرول جما رہا تھا۔
بلیک اسٹارز گینگ کے لیڈر بات کر رہی ہوں۔ مہروسہ کی دلکش مسکراتی سر بکھیرتی آواز ہمدان صدیقی کے مزید انگاروں پر لوٹا گئی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے آدمی کو اشارہ کرتے اس فون کال کی لوکیشن ٹریس کرنے کا اشارہ کیا تھا۔ میں جانتی ہوں مجھ تک پہنچنے کے لیے بہت بے چین ہیں آپ ایس پی صاحب۔ حال تو میرا بھی کچھ ایسا ہی ہے، مگر اپنے دل پر پتھر رکھ کر کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی یہ ملاقات ممکن نہیں ہو سکتی، لیکن وعدہ رہا آپ سے بہت جلد ملنے آؤں گی آپ کو۔ مہروسہ کی فضول ترین باتوں پر ہمدان کا خون کھول اٹھا تھا۔ اگر کال ٹریس نہ کی جا رہی ہوتی تو کب کا یہ منحوس کال کٹ کر چکا ہوتا۔ جو تم کہہ رہی ہو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اپنے ہاتھوں سے عبرت ناک موت ماروں گا تمہیں میں۔ اب ذرا دیر تک چھپ نہیں پاؤں گی تم مجھ سے۔ ہمدان کا بس نہیں چل رہا تھا موبائل فون کے اندر ہاتھ ڈال کر اس کی گردن اپنے شکنجے میں دبوچ لے۔ انجام کی پرواہ کسے ہے صاحب؟ ہاں، آپ کی تھوڑی سی محبت کی طلب پیدا ہو گئی ہے اس دل میں، جو حسرت بن کر مرتے دم تک ساتھ رہنے والی ہے۔ مہروسہ نے ٹھنڈی آہیں بھرتے کہا تھا۔ وہ خود بھی نہیں دیکھ پائی تھی کہ یہ بات کرتے اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ تم نے یہی گھٹیا بکواس کرنے کے لیے کال کی تھی مجھے؟ دان کا ضبط جواب دے چکا تھا۔ نہیں، یہ بتانے کے لیے کہ مجھے ڈھونڈنے کے لیے بیچارے لوگوں کے گھروں کی تلاشی لینا اور اس وقت میری کال ٹریس کروانا بند کر دے، اور مان لے کہ آپ اس لڑکی کے ہاتھوں اپنا پہلا کیس ہار چکے ہیں اور بہت جلد دل کی بازی بھی ہاریں گے انشاءاللہ۔ مہروسہ دلفریب مسکراہٹ کے ساتھ اس کا خون مزید جلاتی کال کٹ کر گئی تھی جب اسی لمحے ایس ایچ او ندیم اسے اپنے قریب آتا دکھائی دیا تھا۔ سر، آئی جی صاحب کا آرڈر ہے کہ اس ایریا سے سارے ناکے ختم کر دیے جائیں، اور انہوں نے بلیک اسٹارز کے دونوں لیڈرز کو چھوڑنے کا بھی کہہ دیا ہے۔ اس ظالم لڑکی نے اس معصوم بچے کی جان لے لی ہے، جس کے بعد سوشل میڈیا پر پولیس والوں کی مزید رگڑا جا رہا ہے اور ہیلتھ منسٹر بھی تقریباً پاگل ہو چکا ہے۔ ایس ایچ او کی بات پر ہمدان شدید تپش کے عالم میں موبائل سامنے رکھے بڑے سے پتھر پر دے مارا تھا۔ یہ لڑکی اب میرے ہاتھ تو نہیں بچ پائے گی۔ اس کی زندگی تباہ برباد نہ کر کے رکھ دی تو میرا نام بھی ایس پی ہمدان صدیقی نہیں۔ ہمدان راستے میں آئی ہر چیز کو ٹھوکر سے اڑاتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس معصوم بچے کی موت کی ذمہ دار وہ خود کو سمجھ رہا تھا۔ کاش وہ اوپر سے دیے گئے آرڈر کو فالو نہ کرتے ہوئے اس لڑکی کی کھوپڑی اڑا دیتا تو اس معصوم بچے کی جان بچ گئی ہوتی۔ ہر کیس میں کامیاب اور داغ سمیٹنے والے ایس پی ہمدان صدیقی کے لیے یہ بہت بھاری ثابت ہو رہی تھی۔ صاحب، آپ کے ساتھی نے جو طوفان برپا کر رکھا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اوپر سے آرڈر آ گیا ہے کہ آپ کو جیل سے آزاد کر دیا جائے، مگر ہماری اے ایس پی صاحبہ ایسا کرنے کے حق میں نہیں ہے۔ ان کے مطابق آپ جیسے سرپرست مجرم کو خدا چھوڑنا بیوقوفی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ وہ آپ کو یہاں سے کسی ایسی جگہ غائب کر دینا چاہتی ہیں جہاں نہ آپ کے ساتھی پہنچ پائے نہ پولیس۔ ایس پی صاحبہ کسی بھی وقت یہاں پہنچنے والی ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میر حازم ریل کی سلاخوں کے پیچھے کھڑا اس اہلکار کی بات سن کر مسکرایا۔ آنے دو ایس پی کو، نپٹ لیں گے اس سے بھی۔ تم باہر جا، گیٹ کے دائیں جانب سفید دیوار اور گھنگھرانے بالوں میں ایک آدمی کھڑا ہوگا، اس سے کہو تیار رہے۔ حازم کی بات پر وہ اہلکار بنا کوئی سوال کیے سر ہلاتا وہاں سے ہٹ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس آدمی کی پہنچ بہت اوپر تک تھی۔ اتنی سخت سیکورٹی کے بعد وہ بہت آسانی سے اپنے آدمیوں سے رابطہ کر رہا تھا۔ اے ایس پی ہبا انتصار کی وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ پولیس یونیفارم میں ملبوس اس کا اپنا اہلکار میر حازم سالار کے لیے کام کرتا تھا۔ ابھی اس اہلکار کو گئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب جیل کی سلاخوں کے ساتھ کمر ٹکائے کھڑے حازم کے لٹھیوں سے انتہائی دلفریب خوشبو کا جھونکا ٹکرایا تھا۔ بنا دیکھے ہی اس خوشبو کے مالک کو پہچان گیا تھا۔ بہر نصیب اے ایس پی صاحبہ، تو آخرکار آپ کو ہماری یاد آ ہی گئی۔
हाजिर फुल यूनिफॉर्म में मलबूस एएसपी साहब जीबा इंतजार के सर से पैर तक गहरी निगाहों से घूरता उसके पूरे वजूद में नागवारी की नफरत सिरजहाई दिल पर एक खुशबू का झोंका चला बिना देखे ही वो उस खुशबू के मालिक को पहचान गया था। रहे नसीब एएसपी साहिबा तो आखिरकार रात को हमारी याद आ ही गई। हाजिर फुल यूनिफॉर्म में मलबूस एएसपी साहिबा इंतजार के सर से पैर तक गहरी नजरगाहों से घूरता उसके पूरे वजूद में नागवारी की वो जानती थी इस जैसे मुजरिम से अकेले मुकाबला करना जज्बातियत और बेवकूफ़ी से ज़्यादा कुछ नहीं था। अब जो मैं तुम्हारे साथ करने जा रही याद तो तुम ज़रूर करोगे। हिबा जेब का लॉक खोलती अंदर दाखिल हुई थी। उसके हाथ में हथकड़ी थी जिसका लॉक खोलते उसने कपड़ा अपनी पॉकेट में डाल दिया था। कीज अपने पॉकेट में डाल दी। कसम से तुमसे पहले इतनी नाजुक पुलिस वाली कभी नहीं हुई थी। हाजिर ने हर बार की तरह अब भी उसकी बात को नज़रअंदाज करके अपने मतलब का जवाब दिया था। जिस पर हिबा ने गुस्से से पागल होते उसके दो हाथों में हथकड़ी लगानी चाहिए, लेकिन इससे पहले ही हाजिर उसकी कलाई दबोच लिया था। उसकी पॉकेट से पिस्टल निकालते उसे अपनी जानिब खींच चुका था। खबरदार, अगर किसी ने आगे आने की कोशिश की तो तुम्हारी इस ऑफिसर की खोपड़ी उड़ाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मुझे हाजिर की धमकी पर वह एहलकार भी ढीले पड़े थे, जबकि हिबा का चेहरा शिद्दत से ज़ब्त से सुर्ख पड़ चुका था। वो पूरी कोशिश कर रही थी खुद को आज़ाद करवाने की, मगर उस शख्स के हाथ में गन मौजूद थी और हिबा इस शख्स से किसी भी बात की उम्मीद कर सकती थी। इस खुशबू को बहुत मिस करूँगा मैं। हथकड़ी से हिबा के दोनों हाथ पीछे कमर पर बांधे गए। उसके वजूद से उठती दिल फरेब महक को अपनी सांसों में उतारने लगा। तुम्हें क्या लगता है अब ये भाग जाओगे तो दोबारा तुम तक नहीं पहुँच पाऊँगी मैं। हिबा ने उसे पैर से एक जोरदार चीख रसेटी थी जो मीर के फौलादी वजूद को कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। मीर उसे ऐसे ही यरगमां गेट तक ले आया था। उसके हाथ में गन देखकर कोई भी करीब नहीं आ पाया था। तुम नहीं, अब अगली बार मैं तुम्हारे पास नहीं, तुम मेरे पास आओगी। मेरे बुलावे का इंतज़ार करना एएसपी साहिबा। एएसपी हिबा इंतज़ार। मीर वहाँ मौजूद हो थाने के एहलकारों के सामने उसके ऊपर झुककर उसकी कनपटी पर से पिस्टल हटाकर वहाँ अपने होठों का लम्स छोड़ते लम्हों के अंदर गेट से बाहर अचानक बनी भीड़ में गुम हो गया था। ये दहशतगर्द तो वही कातिल है जिसने मेरे सामने उन बेचारे लोगों को मारा था। नहीं, मैं यूँ डर कर खामोश बैठकर बहुत गलत करूँगी। मुझे पुलिस वालों की मदद करनी होगी, लेकिन अगर वही शख्स ना हुआ, कोई और हुआ तो मैं कैसे बहतान लगाऊँ, किसे कैसे बताऊँगी। ये वही कोई सबूत भी तो मेरे साथ अपने रूम में टहलती मुसलसल तफ्तीश का शिकार थी। उसे किसी तौर पे चैन नहीं मिल रहा था। उसे शदीद नफ़रत महसूस हो रही थी उस शख्स से जिसे लोगों की ज़िंदगियाँ छीनने उसके सिवा कुछ आता ही नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस वालों तक बात पहुंचाकर उसकी मदद कैसे करे। जब अचानक उसे गुलबहार बेकर्स के बाहर लगी सीसीटीवी कैमरा याद आया था, जिसके साथ ही उसकी आंखें चमक उठी थी। इस वक्त वो बिल्कुल बेखौफ थी क्योंकि वो अजीब व गरीब शक्लों वाला शख्स अभी पुलिस की हिरासत में था। इसलिए अब वो उसके खिलाफ पुलिस वालों को मज़ीद सबूत देकर उसे ज़्यादा वक्त तक अंदर ही कैद रहने देने की कोशिश तो कर ही सकती थी। परीसा अपना मोबाइल उठाती रूम से निकल आई थी। इस वक्त सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे शाम की चाय पीने में मसरूफ़ थी। इसकी ख़राब तबीयत की वजह से कोई उसे जाने न देता, इसलिए वो ड्राइंग रूम में बिना किसी को बगैर बताए बाहर से निकल गई थी। अपने ड्राइवर को पहले ही ऑर्डर दे चुकी थी। गुलबहार बेकर्स तक पहुँचते उसे अच्छा खासा टाइम लग गया था। शाम आहिस्ता आहिस्ता रात में ढल रही थी। गुल भाई, आपसे एक बहुत ज़रूरी काम था। परेसा उन्हें केक का काउंटर के करीब खड़ा देख उनके पास आते बोली थी। जी बेटा, बोले। गुलशेर ने उसके परेशान सूरत को देखकर
دیکھ کے اپنی مصروفیات ترک کرتے اس کی جانب دیکھا تھا۔ مجھے آپ کے بیکری کے باہر کی کل شام کی سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھنی ہے پلیز، سب امپورٹنٹ ہے، میری ہیلپ کر دے۔ پریسا آس پاس موجود لوگوں کے خیال سے قدرے آہستہ آواز میں بولی تھی۔ مجھے آپ کی مدد کر کے بہت خوشی ہوتی بیٹا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ باہر جو کیمرہ لگا ہے وہ 1 ہفتے سے خراب ہے۔ اس میں تو کوئی ریکارڈنگ ہو ہی نہیں رہی۔ گلشن کی بات پر پریسا کے چہرے پر نا امیدی پھیل چکی تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر انہیں خدا حافظ کر کے وہاں سے نکل آئی تھی۔ اب میں کیسے ثبوت اکٹھے کروں گی اس شخص کے خلاف؟ پریسا زیر لب بڑبڑاتی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہی تھی جب کسی نے اس کی کلائی اپنے فولادی ہاتھ کی گرفت میں سختی سے جکڑتے اپنے جانب کھینچ لیا تھا۔ پریسا نے چلانا چاہا تھا مگر مقابل نے اس کے نازک لبوں پر اپنا بھاری ہاتھ جماتے اس کی آواز کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ پریسا اس کی سخت گرفت میں فڑفڑا کر رہ گئی تھی۔ بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ خوف کے عالم میں اس کا دل بری طرح لرز رہا تھا۔ ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا جس کی وجہ سے اسٹریٹ لائٹ کی وجہ سے کسی کی نظر میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ شخص اسے یوں اپنے ساتھ لگا ایک تاریک گلی میں لے آیا تھا۔ پریسا کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس شخص نے جس بے دردی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، پریسا کا سانس نہ آنے کی وجہ سے اس کی گرفت میں تڑپ رہی تھی۔ اسے لگا تھا وہ مزید زیادہ دیر زندہ نہیں رہ پائیں گی جب اس پر نہ جانے کس احساس کے ترس کھاتے اس شخص نے اس کے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹا دیے تھے، جس کے ساتھ ہی پریسا بری طرح کھانستی اسے خود سے دور دھکیلنے لگی۔ کون ہو تم؟ پریسا کو بولنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ اندھیرے کی وجہ سے اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ وہی جس کے خلاف سب اکٹھا کرنا چاہتی ہو تم، وہی ثبوت دینے آئی ہو نا؟ پریسا جو اس سے دور ہونے کے لیے مسلسل مزاحمت کر رہی تھی، مقابل شخص کی آواز اور لب و لہجے پر وہ لمحے بھر کو بھوت بن چکی تھی۔ خوف کی شدید لہر اس کے رگ و پے میں سرایت کر گئی تھی۔ یہ شخص تو جیل میں قید تھا تو پھر یہ یہاں؟ پری کو اپنا سر بری طرح چکراتا محسوس ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ سانپ سونگھ گیا؟ تم نے تو میرے خلاف ثبوت دینے تھے پولیس والوں کو۔ یہاں تک تم کس لیے آئی تھی؟ مجھے دیکھنے کے لیے؟ تو دیکھو میرا چہرہ۔ شاویز اسے ایک جھٹکے سے اپنے بے حد قریب کھینچ چکا تھا۔ اس کی آہنی سخت گرفت اپنی نازک کمر پر محسوس کرتے پری سب درد سے بلبلا اٹھی تھی۔ وہ کانچ سی نازک گڑیا اتنی سختی کی عادی کبھی نہیں رہی تھی۔ اس سے شاویز کی تپش زدہ چہرہ جھلسا تھی۔ اس کی ہڈیوں کو چٹکانا لفظ برداشت کرنا مشکل ہوا تھا۔ شاویز کے قریب کرنے پر وہ اس کے چہرے کو دیکھ پا رہی تھی۔ وہی بالوں اور روایتی بھرا خوفناک چہرہ۔ شاویز نے اسے تھام رکھا تھا۔ وہ اپنا چہرہ پیچھے نہیں کر پا رہی تھی مگر خوف کے عالم میں بری طرح لرز رہے تھے۔ اس کی گول گول آنکھوں کی پتلیاں ناقابل یقین حد تک پھیل چکی تھیں مگر اگلے ہی لمحے سے پہلے شدید جھٹکا لگا تھا جب شاویز نے اپنے چہرے سے نقاب کھینچ دیا۔ اس کے بعد آنے والا اس کا دلکش مغرور نقوش اور سجا خوبصورت چہرہ دیکھ پریسا کے گلابی ہونٹ حیرت سے واہ ہوئے تھے۔ وہ اس وقت حیرت اور بے یقینی کی تصویر بنے آنکھیں پھاڑے ہوئے اتنی ہنسی لگ رہی تھی کہ اس وقت سکندر کی جگہ اور کوئی اور ہوتا اس کے قریب ہوتا تو اس کا اپنا دل ہار چکا ہوتا مگر سامنے کھڑے احساس اور جذبات سے عاری نہ ہی اس شخص کو اس لڑکی کے حسن سے مطلب تھا نہ کوئی فضول کام کے لیے وقت تھا۔ اس کا زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا جسے پورا کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ آپ پریسا نے بولنا چاہا تھا مگر اس کی لال وحشت ٹپکتی حسین آنکھوں سے خوف کھاتے وہ ہکلا کر رہ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس شخص نے اس کے سامنے اپنی شناخت کروا ہی کیوں تھی، اپنا چہرہ اس کے لیے دکھایا ہے
تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا، لیکن اگر دوبارہ میرے خلاف ثبوت اکٹھا کرنے کا خیال دل میں لایا تو وہ حال کروں گا تمہارا کہ تمہارے گھر والے بھی پہچان نہیں پائیں گے تمہیں۔ شاویز اس کا جبڑا اپنی سخت گرفت میں جکڑ کر اسے وان کرتا وہاں سے پلٹا تھا۔ اس کے ایک جھٹکے سے چھوڑنے کی وجہ سے پریسا کا سر زور سے پیچھے دیوار سے جا لگا تھا۔ قاتل ہو تم 4 لوگوں کا مارا ہے تم نے، میں سب کو بتاؤں گی تمہارا اصلی۔ پریسا نے نہ جانے اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی، جبکہ اس کے الفاظ پر شاویز واپس مڑا تھا۔ اس کے سیاہ لباس میں ملبوس چوڑے وجود کے سامنے آ جانے کی وجہ سے باہر روڈ سے آتی لائٹ کی مدھم روشنی بھی چھپ گئی تھی۔ سوچ لو، جو انسان 4 قتل کر سکتا ہے اس کے لیے 5واں قتل کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ میری ایک بات یاد رکھنا، تم آنے والے وقت کے لیے میرا بہت اہم مہرہ ہو۔ اگر تم نے کبھی کسی کے آگے بھی منہ کھولنے کی کوشش کی تو تمہاری دنیا سے اٹھا کر اپنی دنیا میں لے جاؤں گا، جہاں اندھیروں میں سر پٹکنے کے سوا کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ شاویز اسے اپنی انگلی اٹھا کر وارن کرتا اس کی ابھی مشتعل کی گئی ساری بہادری جھانک کر گیا تھا۔ پریسا کو اس سے بے پناہ خوف محسوس ہوا تھا۔ اس شخص کی سیاہ آنکھوں میں جتنی خوبصورتی تھی، ان کے رنگ اتنے خوفناک تھے۔ وہ جو کچھ اب تک برداشت کر چکی تھی، سب اسی حسین نازک لڑکی کے لیے بہت زیادہ تھا۔ پریسا کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ وہ اگلے ہی لمحے لہرا کر زمین بوس ہوئی تھی، جبکہ اس کے پھر سے بے ہوش ہو جانے پر شاویز سکندر اس لڑکی کے اس قدر نزاکت پر غصے سے جھنجلا اٹھا تھا، اور بات اس کے دل چاہا تھا کہ اس لڑکی کو اس دن کی طرح یہیں پھینک جائے، مگر آنے والے وقت میں یہ لڑکی اس کے لیے بہت کارآمد ثابت ہونے والی تھی۔ وہ اسے یوں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ شاویز آگے بڑھتا بڑی ناگواری سے اس کے خوشبو بکھیرتے نازک وجود کو اپنے فولادی باہوں میں اٹھاتے وہاں سے نکل گیا تھا۔ تو یہ کہانی آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگلی قسط میں جلدی لے کر آؤں گی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔